بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ناول ہم سفر سیزن 2 کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی ضرور کیا کریں۔ پتہ نہیں تم دونوں بھی اتنے ضدی کیوں ہو۔ عمران اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہہ کر تھک گیا لیکن وہ نہیں مانی تو غصے سے واپس چلا گیا۔ وہ بالکنی میں بیٹھی پورے چاند میں کچھ کھوج رہی تھی۔ نینا اس کا کھانا وہیں لے آئی تھی۔ روم میں واپس آئی، کھانا کھا کر نیچے دادی کے روم میں آ گئی۔ ساحر کے جانے کے بعد سے اس کا زیادہ وقت یہیں گزرتا تھا۔ اس ایک مہینے وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی اسے نیند لگ گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر تھی۔ پہلے حیران ہوئی لیکن پھر اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا کیونکہ آج کل تو اسے وہم ہوتے ہی رہتے تھے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک پل کو یقین نہیں آیا کیونکہ یہ وہم تو روز ہی ہوتا تھا۔ وہ فون پر بات ختم کرتے ہوئے اندر آیا، گرے ٹی شرٹ پر بلیک نائٹ پینٹ پہنے۔ ہاں بس آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ فون بند کر کے صوفے پر پھینکا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر چکا تھا لیکن خود ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی۔ اور اتنے سب میں بھی وہ ساکت بیٹھی واش روم کے بند دروازے کو ہی دیکھنے لگی، پھر صوفے پر رکھے موبائل اور لیپ ٹاپ کو، جس نے یقین دلایا کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ وہ بے یقینی سے انگلیاں مروڑتے ہوئے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ڈارک بلو ٹراؤزر پر اسکائی بلو شرٹ پہنے گیلے بالوں کو ٹاول سے سکھاتے ہوئے باہر آیا۔ ٹاول کو کرسی پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہو کر شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا جب عیشا نے دوڑ کر اس کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ساحر آئینے میں اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جو اس کے سینے پر رکھے تھے۔ کچھ لمحے بعد دھیرے سے ہاتھ ہٹا کر تھوڑا آگے ہو گیا اور شرٹ کے بٹن بند کیے۔ ساحر اس کے یوں بے نیازی دکھانے پر وہ بھرائی آواز میں بولی، کیا تم اب تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ساحر اسے ایک نظر دیکھ کر نظر پھیر گیا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا، دھیان اپنی بلو ٹائی باندھنے میں تھا۔ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ میں ہوں ہی اسی لائق کہ تم مجھ سے ناراض ہو، غصہ ہو، لیکن مجھ سے دور تو مت جاؤ نا۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی ایم سوری ساحر، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ زندگی میں تمہاری کیا اہمیت ہے۔ پلیز اب مجھ سے دور مت جانا۔ تمہیں نہیں پتہ یہ دن میں نے کیسے گزارے ہیں۔ ساحر نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا۔ مجھے اس وقت کسی ضروری کام سے جانا ہے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اوکے، خدا حافظ، سپاٹ لہجے میں کہہ کر اس نے اپنا بلو کوٹ ہاتھ پر ڈالا، صوفے سے اپنا فون اور لیپ ٹاپ لیے باہر نکل گیا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں جم گئی۔ ساحر کے سرد رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اب تک ناراض ہے اور یہ حقیقت تھی۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ اس سے ناراضگی جتائے گا، غصہ کرے گا، لیکن اس کی کمزور حالت دیکھ کر سب بھول گیا۔ اپنے غصے کو قابو میں کر لیا لیکن ناراضگی اب بھی دکھا رہا تھا، لیکن اس کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ وہ نظر کے سامنے ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا، پرپل کلر کے شلوار سوٹ میں سفید دوپٹے کے ساتھ سفید پردہ چہرہ، سوکھے ہونٹ، تھکی تھکی آنکھیں، ڈھیلی ڈھالی چوٹی بنائے وہ پہلے والی عیشا ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ اتنے دن میں اس نے پہلی بار خود کو آئینے میں جانچا تھا۔ پھر سر جھٹک کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ آفس سے آ کر تھکا ہارا سا بیڈ پر گر گیا اور آنکھیں موند لیں۔ عیشا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس بیٹھی بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھا اور دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی آئی اور اس کے پیروں کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اس کے جوتے اتارنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنا پیر کھینچنا چاہا لیکن عیشا نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ بس رہنے دو۔ جوتے اتارنے کے بعد موزے بھی اتارنے لگی۔ ساحر نے روکا لیکن نہ مانی۔ ساحر اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھنے لگا، موزے نکال کر نیچے رکھے۔ اس کے بعد وہ یوں ہی اس کے پیروں کو دیکھتے بیٹھی رہی۔ ساحر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے وہاں سے اٹھایا۔ تمہاری جگہ یہاں ہے، وہ بنا نظریں ملائے بولا۔ اچھا تو پھر مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ میں تو بے وقوف ہوں لیکن تم تو بہت سمجھدار ہو نا، مجھے سمجھا نہیں سکتے تھے؟ اس نے خفگی سے کہا۔ ساحر نے پیچھے ہو کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لیا۔ کیا کروں، ہوں تو انسان ہی نا، فرشتہ تو نہیں ہوں جو کسی چیز سے کوئی فرق نہ پڑے۔ تکلیف تو مجھے بھی ہوتی ہے، بس دکھا نہیں سکتا۔ میں ہی جانتا ہوں کیسا لگتا ہے جب بیوی ہی میرے قریب آنے پر گھن محسوس کرتی ہے۔ آخری جملہ پہ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ ساحر پلیز، دل کیا صرف تمہارے پاس ہے عیشا؟ تکلیف کیا صرف تمہیں ہوتی ہے؟ مجھے ہرٹ نہیں ہوتا کیا جب تم ہر بار مجھے ہیومیلیٹ کرتی ہو، میری انسلٹ کرتی ہو؟ اور میں نے تم سے کبھی کچھ مانگا بھی نہیں ہے، کبھی زبردستی نہیں کی، بے غرض ہے میری محبت۔ اگر کچھ چاہتا ہوں تو یہ کہ تم خوش رہو۔ کیا یہ قصور ہے میرا جس کے لیے تم مجھے سزا دیتی آ رہی ہو؟ وہ خفگی سے بولا، نہیں ساحر، میں
اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن ساحر نے بات کاٹ دی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نہیں عائشہ، کوئی صفائی مت دو کیونکہ تم غلط ہو۔ کوئی لاکھ سازش کرے لیکن ہمارا ارادہ وہ مضبوط ہونا تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہمیں الگ کر سکے۔ لیکن تم نے کبھی میری محبت کو سمجھا ہوتا تو بھروسہ کرتی نا مجھ پر۔ اتنے وقت میں بھی تمہیں احساس نہیں ہوا؟ کیسے ہوتا؟ تم نے تو اپنے دماغ میں میری الگ ہی امیج بنائی ہوئی ہے جس کے مطابق میں ایک دل پھینک عاشق ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تم نے مجھے کتنی گندی گالی دی ہے یہ کہہ کر کہ میں لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار کرنے چھوڑ دیتا ہوں۔ کین یو امیجن میرا کیا دل کر رہا تھا اس وقت؟ تم نے صرف میرے کردار پر نہیں میری تربیت پر بھی الزام لگایا تھا۔ آج خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کسی لڑکی کو کبھی غلط ارادے سے چھوا بھی نہیں۔ عزت کرنا سکھایا گیا ہے مجھے، بے عزتی کرنا نہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے اتنا گھٹیا انسان سمجھا۔ وہ خاموش ہو کر سامنے دیکھنے لگا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ساحر عائشہ، آئندہ ایسا کچھ ہونا تو میری ہی گن سے مجھے شوٹ کر دینا کیونکہ گالی سننے سے میں مرنا زیادہ پسند کروں گا۔ عائشہ نے اس کے لبوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ دیا اور سر نفی میں ہلانے لگی۔ ساحر نے اس کا ہاتھ ہٹا کر منہ پھیر لیا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو بہت کچھ کر چکا ہوتا اب تک، لیکن کیا کروں، یہ محبت چیز ہی ایسی ہے، انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ تمہیں چوٹ پہنچا کر سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہی ہوتی ہے۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے کہہ رہا تھا، تم بالکل صحیح ہو، میں بہت بری ہوں، تمہاری محبت ڈیزرو نہیں کرتی، ہرگز بھی تمہارے لائق نہیں ہوں۔ الزام لگاتے وقت تمہاری ہر اچھائی بھول گئی، میں یہ بھی بھول گئی کہ اللہ نے تمہیں میرے لیے چنا اور وہ میرے لیے غلط کیسے کر سکتا ہے۔ یہ بھی بھول گئی کہ دادی نے مجھ پر اتنا بھروسہ کیا، وہ کتنی ناراض ہو گئی ہوں گی مجھ سے تمہیں تکلیف میں دیکھ کر۔ ساحر پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ آج تک تم نے کیا کچھ نہیں سہا میری وجہ سے، شروع دن سے تمہیں بے عزت کرتی آئی ہوں، اتنے پاکیزہ رشتے کا بھی لحاظ نہیں کیا اور تم پھر بھی مجھ سے محبت کرتے رہے۔ ساحر پلیز مجھے اس کی سزا دو تاکہ مجھے ہمیشہ یاد رہے۔ ساحر نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک آخری موقع دے دو ساحر، وعدہ کرتی ہوں آئندہ تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کروں گی، بس ایک بار معاف کر دو، چاہے کوئی بھی مقام دو لیکن خود سے دور مت کرو۔ اب تمہارے بنا کوئی زندگی نہیں ہے، تم جب تک ساتھ ہو تب تک ہی سانس لینا چاہتی ہوں، صرف تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ساحر نے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ عائشہ نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا اور آنکھیں موندے آنسو بہاتی رہی۔ ساحر نے آگے بڑھ کر اسے سختی سے گلے لگا لیا، اس نے دونوں ہاتھوں سے ساحر کو مضبوطی سے تھام لیا، وہ بھی اپنی گرفت کو اور سخت کرتا بولا، کچھ نہیں، کتنے لمحے یوں ہی گزر گئے، آئندہ مجھ سے کبھی دور مت جانا پلیز ورنہ میں مر جاؤں گی۔ عائشہ اس سے الگ ہوئی۔ ساحر رخ پھیر کر دیوار کو دیکھنے لگا۔ عائشہ نے اس کے چہرے کو ہاتھ سے اوپر کر کے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹا دیا، دونوں ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر پیشانی پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور اسے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیا۔ کیا کروں، بات جب تمہاری ہوتی ہے نا تو میرا خود پر کنٹرول نہیں رہتا، وہی کرتا ہوں جو دل کرنا چاہتا ہے، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنی فیلنگز دکھا سکوں، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ عائشہ اس کے کاندھے پر سر رکھے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ سوری ساحر، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا نا، مجھے بس بار بار سوری مت بولو۔ اس نے عائشہ کے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جیسے کسی نے آنکھوں کو جادو سے اس جانب کھینچ رکھا ہو۔ ایک ایک پل وہ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے تڑپتی رہی تھی اور آج دل کر رہا تھا اب تک کی ساری کسر ایک ساتھ پوری کر لے۔ وہ آج اسے ہمیشہ کے لیے آنکھوں میں بسا لینا چاہتی تھی تاکہ اس کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ اس ایک مہینے میں احساس ہوا تھا کہ وہ دل کی گہرائیوں تک بس چکا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ساحر نے اس کے چہرے پر آتے بال پیچھے کیے۔ تمہیں دیکھ کر دل ہی نہیں بھر رہا، تم اتنے اچھے کیوں ہو؟ وہ چند لمحے رک کر بولی، پاگل، خود تو مجھے دیکھ دیکھ کر پیٹ بھر لوگی، میرا کیا اتنی بھوک لگ رہی ہے، کھانا تو کھلاؤ۔ اور ہاں سوری، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اس سے دور ہوئی۔ ایک منٹ وہ جانے لگی تو ساحر نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ مجھے بھی تم سے سوری کہنا ہے عائشہ، تمہیں میری ضرورت تھی لیکن میں تمہارے پاس نہیں تھا۔ اتنے دن تم میری وجہ سے بیمار رہی، پریشان رہی اور میں تمہارا خیال رکھنے کی بجائے اپنی ناراضگی کے چکر میں پڑا رہا۔ عائشہ کچھ نہیں بولی، کہتی بھی کیا، ایک اچھائی نہیں تھی اس میں جس پر حیران ہوتی، بنا غلطی کے خود کو قصوروار مان کر معافی مانگ رہا تھا۔ ساحر، کیا تم ہمیشہ مجھے اتنا ہی پیار کرو گے؟ اس کے سوال پر ساحر نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ عائشہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا، اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ ساحر کا جواب یہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ کروں گا۔ وہ پھر سے رو نہ دے اس لیے فوراً بولا۔ عائشہ نے اسے غصے اور خفگی سے دیکھا اور دھکا دے کر گرا دیا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔
تم بہت برے ہو، وہ خفا ہو کر جانے لگی، لیکن ساحر نے اسے ہاتھ پکڑ کر واپس بیڈ پر بٹھا دیا اور دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ علیشہ اور فائزہ دونوں نے خوبصورت بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ عائشہ کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ گھنٹوں تک ایک ساتھ دونوں شہزادوں کو گود میں لیے رہتی۔ ساحر اسے کئی بار اس بات پر چھیڑتا تھا، سب اس کی حرکتوں پر ہنستے تھے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خوشی سے سارے شہر میں جشن منائے۔ چند دن پہلے بیمار لگنے والی صورت پھر گلابی پھول کی طرح تازہ لگنے لگی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ساحر کی محبت تھی، جو وقت کے ساتھ اور گہری ہونے لگی تھی۔ ساحر جس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا اس کے لیے اسے کچھ دن لندن میں ہی رہنا تھا، لیکن اس بار وہ عائشہ کو بھی ساتھ لے گیا۔ 2 مہینے لندن میں گزار کر وہ کل ہی واپس آئے تھے۔ وہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ ساحر آفس سے آ کر سیدھے اس کے پاس آیا، اسے اپنے احضار میں لیتے ہوئے پوچھا، کیسی ہے میری جان؟ صبح وہ آفس کے لیے نکلا تھا، تب عائشہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد اسے بے حد تھکان محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آفس سے 4 بار فون کر کے تسلی کر چکا تھا، لیکن پھر بھی وقت سے پہلے گھر آ گیا تھا۔ عائشہ ہلکا سا مسکرائی۔ ساحر تم سے کچھ کہنا ہے؟ وہ دونوں ہتھیلیوں کو رگڑتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو نا، وہ اس کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے بولا۔ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ساحر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پین سے کچھ لکھا اور اسے پڑھنے کا اشارہ کیا۔ سچ؟ ہتھیلی پر آئی ایم پریگننٹ لکھا دیکھ کر وہ حیرت اور خوشی سے بولا۔ عائشہ نے سر اس بات میں ہلا کر نظریں جھکا لیں۔ اس نے اسے دونوں ہاتھوں کے اوپر اٹھا لیا اور کتنے ہی چکر گھومنے لگا۔ یہ اس کا واحد شوق تھا جس سے عائشہ کو شدید کوفت ہوتی تھی۔ وہ واپس اسے یوں اٹھانے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ ساحر کیا کر رہے ہو؟ پلیز چھوڑو، مجھے چکر آ رہے ہیں، میں گر جاؤں گی، وہ گھبرا کر کہتی رہی۔ ساحر نے اسے نیچے اتار دیا۔ سوری، لیکن کیا کروں، میں آج بہت 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 خوش ہوں، تھینک یو سو مچ۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں سچ میں بہت خوش ہوں عائشہ، میں بھی، وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تو پھر ایک بار اور اٹھاؤں؟ نہیں ساحر، پلیز ابھی نہیں۔ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ پلیز بس ایک بار۔ اس کے مزید روکنے سے پہلے ہی وہ اسے اٹھا کر گھماتے ہوئے روم میں لے آیا اور نیچے اتار دیا۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے اپنے چکراتے سر پر ہاتھ رکھا۔ اف، میرا سر گھوم رہا ہے، پتہ نہیں تمہیں کیا ملتا ہے ایسا کرنے میں؟ وہ خفگی سے بولی۔ خوشی ملتی ہے، میں تمہیں آسمان پر بیٹھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدھے بولو نا، اللہ کے پاس واپس پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ وہ منہ پھلا کر بولی۔ چپ پاگل، اور کیا، کسی دن ڈر کے مارے میں مر ہی جاؤں گی۔ ساحر نے اسے کھینچ کر دیوار سے لگا دیا۔ اس کے قریب ہو گیا۔ بہت زبان چل رہی ہے، کیا کہا، ذرا پھر سے بولو۔ وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ کچھ نہیں، سوری، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اب سوری سے کام نہیں چلے گا۔ وہ اس کے لبوں کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب ہوا، تب دروازے پر دستک ہوئی۔ واؤ، کیا ٹائمنگ ہے، وہ دروازے کو گھورتے ہوئے بولا۔ عائشہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگی۔ دیکھ لوں گا۔ وہ عائشہ کو دھمکی دے کر دروازے پر آیا۔ ملازم نے اسے عمران کی اطلاع دی تو عائشہ کو بتا کر نیچے چلا گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے اتنی خوشیاں دیں۔ اکثر ہم اپنی قسمت سے ناراض ہو جاتے ہیں بنا یہ سوچے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ زندگی میں اگر کچھ بھی برا ہوتا ہے تو اس میں کوئی اچھائی چھپی ہوتی ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھ کر ان حالات کا سامنا کریں، کیونکہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو نا امید نہیں کرتا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں کہ ناول ہم سفر کا سیزن 3 شروع کیا جائے یا نہیں۔